إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ حضرات محترم، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے اندر بہت سے منافقین ایسے تھے جنہوں نے عین موقع پر رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے آپ کے لشکر کے اندر بھی بددلی پیدا ہوئی۔ جب یہ معرکہ ختم ہوا تو اس وقت مومن و ایمانداروں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک تو کہنے لگے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے ان کی کرتوت کی، دوسرے کہنے لگے انہیں چھوڑ دیا جائے، شاید کل کو ہدایت پا جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا تھا تمہارے لیے کہ منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ جانتا تھا انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ من اضل اللہ، کس طرح ہدایت دے سکتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ یعنی آپ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ہدایت مل جائے، جبکہ انہیں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جب ایک آدمی نفاق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کیوں ہدایت دیں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، تم ان کی ہدایت کی بات کرتے ہو، ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ بھی کفر کرو جس طرح وہ کفر کرتے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اللہ اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو فرما رہے ہیں تم انہیں دوست نہ بناؤ، کیونکہ جنگ احد کے اندر منافقین ننگے ہو گئے تھے سارے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا ادھر چلے گئے، ان میں کوئی بھی ایماندار نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن انہوں نے نفاق چھپایا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ،
تم نہ پکڑو ان کو دوست حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے رستے میں ہجرت کر کے آ جائیں۔ یہ اوالی مدینہ میں مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اور نبی کریم اللہ نے فرمایا اگر یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس مدینے میں آ جائے اور اپنے دل سے گواہی دیں تو پھر انہیں دوست بنانا وگرنہ نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ روگردانی کریں یعنی ہجرت کر کے نہ آئیں اور تمہیں اپنے ایمان کا یقین نہ دلائیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ان میں سے کسی کو دوست پکڑنا نہ کسی کو مددگار سمجھنا، کیونکہ اگر کوئی نہ مدد کرے تو کوئی بات نہیں ہوتی، مدد کی بات کر کے وقت پہ دھوکہ دے جانا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایسے شخص پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو بظاہر تو آپ سے دوستی کا دم بھر رہا ہے لیکن جب بھی آپ کو وقت پڑتا ہے وہ آپ کے خلاف سازش کرتا ہے۔ اس وقت کے منافقوں کے متعلق بھی اور آج بھی یہی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ ان میں کسی کو دوست یا مددگار نہ بنانا، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کو يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وہ جو ایسی قوم سے ملیں جن کا اور ان کے درمیان عہد ہے، معاہدہ ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ، یا وہ تمہارے پاس آئیں یعنی رسول اللہ کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسنت صدورہم ان یقاتلوکم، ان کے سینے تنگ پڑتے ہیں کہ تمہارے ساتھ قتال کریں لیکن قوم کی مجبوری ہوتی ہے، او یقاتلوا قومہم، اور اتنی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑ سکیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا آپ کے اوپر اور وہ آپ کے ساتھ قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ آپ سے لڑائی سے الگ ہونے کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں نہ ان سے تعلق نہ آپ سے تعلق ہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر آپ نے ان سے نہیں لڑنا، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں سلامتی کی بات کہیں کہ ہم کسی معاملے میں نہ آپ کے مقابلے میں نہ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، تو فما جعل اللہ علیہم سبیلا، پھر کیا ہے اللہ نے ان کے لیے آپ پر رستہ بنا دیا کہ آپ نے اب ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جو دغا نہیں دیتے، آپ کے خلاف بھی لڑنا نہیں چاہتے لیکن اپنی قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو اس لیے ہر کافر کو، ہر منافق کو قتل کرنا یہ نہیں، بلکہ صرف ان لوگوں کو جو عین وقت پہ دغا دے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے قیامت تک اہل ایمان کو سمجھائیں کہ ایسے لوگوں سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر